بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک کے ساتھ میں حاضر ہوں سیمی زوار، اور یہ پارٹ 15 ہے جس میں ہم اس کتاب کی 14ویں فصل یعنی 14th فصل کو پڑھیں گے۔ پیج نمبر 220 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ ہم اس 14ویں فصل میں کون سے ہیڈنگز ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیلز جانیں گے۔ وہ 3 ہیں۔ پہلی ہے کوفے کا دارالامارہ، دوسری ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دربار کوفہ میں، اور تیسری ہے ابن عفیف ابن عفیف کی شہادت۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ہے پیج 221 پر اب ہم ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ کوفے کا دارالامارہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ واقعہ کربلا سے 20 برس پہلے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سائے میں یہاں پر قیام فرمایا تھا، اور وہ زمانہ آپ علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اور خانوادہ موجود تھے، لیکن 20 برس بعد اس دارالامارہ پر ایک سرکش اور ظالم حکمران عبید اللہ ابن زیاد اس پر قابض تھا، اور اس دارالامارہ میں ہزاروں تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پہلے یہ اولیاء خدا کا مسکن اور قیام گاہ تھی، جبکہ اب اس پر دشمن خدا اور مخلوق خدا کے دشمن قابض تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الارشاد میں حالات کی تبدیلی اور داخلہ دارالامارہ کو یوں بیان کیا ہے کہ اس دن ابن زیاد نے دربار عام لگایا اور سر اقدس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سر مبارک اس کے ایک جانب رکھا گیا، تب اس نے سر اقدس کو دیکھا اور مسکرا کر آپ علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی سے ضربیں لگانا شروع کیں۔ اس محفل میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید ابن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے جب ملعون کو ضرب لگاتے دیکھا تو کہا، اپنی چھڑی ان ہونٹوں سے دور کر، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت زیادہ گریہ شروع کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو روتا ہے؟ اللہ تمہاری آنکھوں کو رلائے، اور اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر ان کو گھر کی طرف لوٹا دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ سادات کو قید خانے میں قید کر دو اور ان پر سختی روا رکھو۔ پھر حکم دیا کہ علی بن الحسین علیہ السلام اور عورتوں کو دربار میں لے آؤ۔ پیج 222۔ اب یہاں پر اگلا پوائنٹ شروع ہو گیا ہے کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دربار کوفہ میں، اور اس کے آغاز میں ایک بند لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 2 اشعار ہیں، یعنی کہ 4 مصرے۔ آئیے میں پڑھتی ہوں۔ شاعر کا نام ہے نور، اور اشعار کچھ اس طرح سے ہیں کہ میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے، یوں کھولے ہیں لب نور علی بنت علی نے، لگتا ہے کہ خود ناد علی بول رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں یوں ذکر کیا کہ جب خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن زیاد لعین کے دربار میں پیش کیا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بدن اطہر پر بوسیدہ لباس تھا، اور دربار میں چلتی ہوئی ایک کونے میں کنیزوں کے گھیرے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد لعن اللہ نے پوچھا، کنیزوں کے دائرے میں بیٹھنے والی تم کون ہو؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس لعین نے دوسری اور تیسری بار پوچھا کہ تم کون ہو؟ بعض کنیزوں نے اس سے کہا کہ یہ زینب سلام اللہ علیہ بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عمر ابن سعد آگے بڑھا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے آپ علیہ السلام کو رسوا کیا، قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹ ثابت کیا، نعوذ باللہ۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عزت عطا کی اور ہمیں ہر نجاست سے پاک کیا، اور رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں اور جھوٹ صرف کاذب کا ثابت ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ ہم نہیں، ہمارا غیر ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے سبحان اللہ۔ اور اب ہم پیج نمبر 223 پہ آ گئے سامعین۔ ایک شعر لکھا ہے، میں پڑھے دیتی ہوں کہ دربار میں ظالم کے جو سچ بول گئی، تاریخ میں نسواں کی فقط بنت علی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ابن زیاد جس پہ لعنت ہو، اس نے کہا کہ خدا نے جو آپ کی اہل بیت علیہ السلام سے آپ اسے دیکھتی ہیں۔ اچھا، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے جو آپ کی اہل بیت سے کیا، اچھا آپ علیہ السلام اسے دیکھ سکتی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے صرف اچھائی دیکھی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی اور وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ اے ابن مرجانہ، تیری ماں تجھ پر روئے، عنقریب خدا تجھے اور ان کو جمع کرے گا، اس دن اپنے برے انجام کو تو دیکھ لے گا۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو عمرو بن حریث نے کہا کہ اے امیر، یہ عورت ہیں اور عورتوں کی بات پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ ابن زیاد لعن اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی حسین علیہ السلام اور ان کی عیال کی شہادت سے میرے دل کو سکون دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا اور روتے ہوئے فرمایا، میری جان کی قسم، تو نے ہمیں کمزور کر کے مارا، میری شاخیں کاٹ دیں اور جڑیں اکھاڑ دیں۔ اگر یہی تمہارا سکون ہے تو جلدی تجھے اصلی سکون مل جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا، میری جان کی قسم، یہ شاعرہ ہے اور ان کے والد بھی ایک بڑے شاعر تھے۔ پھر ابن زیاد لعن اللہ نے امام علی بن الحسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں علی بن الحسین علیہ السلام ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا، کیا خدا نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد نے کہا، نہیں بلکہ اللہ نے اسے قتل کیا۔ پیج 224۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 42 بیان کی۔ ترجمہ، اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ ابھی تک مجھے جواب دینے کی جرت اور ہمت موجود ہے، اور کہا کہ انہیں لے جاؤ اور شہید کر دو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھیں اور فرمایا کہ اے ابن زیاد، ہمارا جتنا خون بہایا ہے وہی کافی ہے، اللہ کی قسم میں اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہوں گی، اگر ان کو قتل کرنا ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ ابن زیاد نے ایک لحظہ کے لیے دیکھا اور پھر کہا، عجیب محبت ہے اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ اس عورت کو بھی قتل کرنا پڑے گا، ان کو چھوڑ دو۔ پھر ابن زیاد نے علی بن الحسین اور ان کے اہل بیت کو مسجد کے ایک کونے میں قید کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت جناب سیدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ولد اور کنیزوں کے علاوہ کوئی عربی عورت نہ آئے، کیونکہ ولد اور کنیزیں ہماری ہی طرح قیدی ہیں۔ ایک شعر لکھا ہے کہ ابن زیاد زینب علیہ کے سامنے بکواس کر رہا تھا بڑی سرکشی کے ساتھ۔ اتنے بڑے مجمع میں جہاں اچھے اور برے، بہترین اور رذیل، پاکیزہ اور نجس، اور عقیلہ بنی ہاشم اور سرکش ابن سرکش موجود تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس بے حیائی سے ابن زیاد اہل بیت علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی بیان کر رہا ہے اور کس طرح اپنی جسمانی نجاست اور روح کی پستی بیان کر رہا ہے۔ سوال نمبر 225۔ وہ اولیاء خدا کی شہادت پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام رسوا ہوئے۔ یہاں پر رسوائی سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیا اولیاء خدا کی زندگی میں رسوائی ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے نجاست کو دور نہیں کیا تھا اور ان کو پاکیزہ نہیں کیا تھا؟ کیا ان کا حسب نسب بلند نہیں تھا؟ کیا ان کی زندگی فضائل اور کرامات سے بھری ہوئی نہ تھی؟ اور کیا خدا نخواستہ ان کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص تھا جس سے ان کی رسوائی ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ لیکن
پھر بھی ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ رسوا ہوئے۔ وہ اپنی نجاست کو زیادہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ عربی کا ورڈ ہے وَقَذْبَ أَحَدُوثَتَكُمْ، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اب کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اچھا، اس کے بعد یہ سامعین عربی کی جو آیت لکھی ہے وہ نہیں، عربی کی میں لکھا آیت نہیں ہے، لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وما ینطق عن الہوا، اور پھر اسی طرح عربی کا یہ ورڈ ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، ان کے مصداق ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کی اتنی عظمت اور طہارت بیان فرمائی ہے، کیا وہ سب جھوٹ ہوتے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اتنا بڑا سا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اور اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ نیچے لکھا ہے شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں ذکر کیا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تمام کوفے میں پھرایا۔ زید بن ارقم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نیزے پر سوار سر مبارک میرے پاس سے گزرا تو میں ایک کمرے میں تھا، میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام تلاوت کرتے ہوئے فرما رہے تھے۔ پیج 226، سورہ کہف کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت میرے منہ سے ندا نکلی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ علیہ السلام کا سر ایک عجیب و غریب شے ہے۔ اور یوں سامعین یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، اور اب تیسرا پوائنٹ کہ ابن عفیف کی شہادت، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الملہوف میں ذکر کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ پھر ابن زیاد ممبر پر آیا، حمد و ثنا کی، بعض نے کہا کہ یوں کلام کی ابتدا کی ہے کہ اب یہ ان بریکٹ ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی، انورٹڈ کاما ہے سوری، تعریف ہے اس خدا کی جس نے حق اور اہل حق کو فتح دی اور امیر المومنین یزید کی نصرت کی اور جھوٹ بولنے والے کے جھوٹے بیٹے کو قتل کیا، معاذ اللہ۔ اس میں بریکٹ میں معاذ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے اگلا پیراگراف ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، عبید اللہ ابن عفیف الازدی کھڑے ہوئے۔ یہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی دائیں آنکھ جنگ جمل اور بائیں آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو گئی تھی۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، او مرجانہ کے بیٹے، تو اور تیرا باپ اور جس کے لیے تو نے یہ کام کیا، وہ اور اس کا باپ جھوٹے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، انبیاء علیہ السلام کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے ممبر پر تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ ابن زیاد نے غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا، اے اللہ کے دشمن، میں بول رہا ہوں تو نے اس نسل کو شہید کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کیا تھا، اور تو خود کو مسلمان سمجھتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہائے مددگار کہاں ہیں انصار اور مہاجرین کی اولاد کے تجھ سے اور تیرے امیر سے انتقام لیں۔ اب سامعین ہم پیج 227 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے ابن زیاد نے غصے میں انہیں پکڑنے کا حکم دیا۔ فوج نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور پکڑ کر سامنے لے آئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کے خاندان والوں نے آپ کو ان سے چھڑوایا اور مسجد سے نکال کر گھر لے آئے۔ ابن زیاد نے کہا، اس اندھے کو لے جاؤ اور اپنی ازو کا اندھا نہیں، ایک منٹ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس اندھے کو لے جاؤ، بنی ازد کا اندھا خدا اس کے دل کو اندھا کرے جس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا۔ قبیلہ بنی ازد کے ساتھ یمن کے کچھ قبائل مل گئے اور حضرت عبداللہ کے قتل سے مانے ہوئے، تو ابن زیاد نے قبیلہ مزر، میم پہ پیش ہے اور زواد رے پہ زبر ہے، مزر کے ساتھ محمد ابن اشس الف شین عین سے کو مل جانے کا حکم دیا اور قبیلہ بنی ازد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شدید مارکا ہوا اور بہت سے عرب مارے گئے، یہاں تک کہ ابن زیاد کی فوج حضرت عبداللہ ازدی کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔
اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے حضرت عبداللہ کی بیٹی نے چیخ کر کہا بابا قوم آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹی میری تلوار لا دو۔ لڑکی نے تلوار لا دی تو انہوں نے اپنے دفاع کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ عربی ہی ہے، انا ابن ذی الفضل عفیف الطاہر عفیف شبخی و ابن ام عامر کم دارہ من جماعکم و حاصر و بطل جدلتہ مفادر۔ ان کی بیٹی نے کہا اے بابا کاش میں مرد ہوتی تو آپ کے ساتھ فوج سے جنگ کرتی جنہوں نے میرے عیال کو شہید کیا۔ فوج نے حضرت عبداللہ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور شدید حملے شروع کیے۔ جس طرف سے حملہ ہوتا ان کی بیٹی کہتی ہے بابا اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بہت جنگ کی۔ پیج 228 ان کی بیٹی کہتی تھی ہائے مشکل، میرا بابا گھیرے میں ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ انہوں نے تلوار گھماتے ہوئے فرمایا کہ اقسم لا ینسخ لی ان بصری، کہ حتیٰ کہ فوج نے ان کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے آئے، اور جب ابن زیاد نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا۔ عبداللہ ابن عفیف نے فرمایا اے اللہ کے دشمن مجھے خدا تعالیٰ نے کب رسوا کیا؟ سوالیہ نشان۔ ابن زیاد نے کہا اے عبداللہ ابن عفیف آپ عثمان ابن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے بنی علاج کے غلام، اے پسر مرجانہ، تجھے کیا کہ عثمان ابن عفان اچھا تھا یا برا، نیک تھا یا بد؟ اور خدا اپنی مخلوق کا بہترین ولی ہے، اور خدا اپنی مخلوق اور حضرت عثمان کے بارے میں حق اور عدل سے فیصلہ فرمائے گا، لیکن میں تجھ پر تیرے باپ پر یزید اور اس کے باپ سے بیزار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اللہ کی قسم اب تجھے قتل کرنے سے پہلے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عفیف نے فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ جو عالمین کا رب ہے، میں نے ہمیشہ خدا سے دعا مانگی کہ مجھے شہادت نصیب ہو، اور اس وقت تیری ماں نے تجھے پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں سامعین کہ اس وقت تیری ماں نے تجھے پیدا بھی نہیں کیا تھا، اور میں خدا سے سوال کیا کرتا تھا کہ مجھے اپنی مخلوق میں سے بدبخت اور لعین انسان کے ہاتھوں شہادت عطا فرما، لیکن جب میری آنکھیں ضائع ہو گئی تو میں شہادت سے مایوس ہو گیا، لیکن اب اس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے مایوسی کے بعد شہادت نصیب فرمائی اور میری پرانی دعا قبول فرمائی۔ ابن زیاد نے کہا ان کو شہید کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو شہید کر دیا گیا اور سبخت کے مقام پر دفن ہوئے۔ سبخت ایک جگہ کا نام ہے، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے الملحوف سید ابن طاؤس 203-207، صفحہ نمبر 203 سے 207 تک۔ اور یوں پیج 29 میں ہم نے یہ 14ویں فصل کو سامعین مکمل کر لیا، اور اب ہم پیج نمبر 230 کے اوپر آ گئے ہیں اور 15ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ 15ویں فصل میں اس صفحے کے اوپر وہ پوائنٹس بتائے ہیں کہ جو ہم اس فصل میں پڑھیں گے۔ یہ ٹوٹل 8 پوائنٹ ہیں۔ میں آپ کو یہ تمام پوائنٹس پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور پھر ان کی ڈیٹیلز ہم آگے کے صفحات میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام کی طرف روانگی۔ پوائنٹ 2 ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام کے راستے میں۔ پوائنٹ 3 ہے راستے میں بی بی سکینہ کا بچھڑ جانا۔ پوائنٹ 4 ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام میں۔ پوائنٹ 5 ہے امام سجاد علیہ السلام نے شامی کو اپنا تعارف کرایا۔ پوائنٹ 5 امام سجاد نے، اس کے بعد پوائنٹ 6 ہے دربار یزید میں اہل حرم کا دخول۔ پوائنٹ 7 دربار یزید میں کیا واقعات پیش آئے، اور پوائنٹ لاسٹ 8 ہے کہ سر حسین دربار یزید میں۔ آئیے اب پیج 231 پہ سے ہم پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان پوائنٹس کو۔ پہلا پوائنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل رسول کی شام کی طرف روانگی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ ابن زیاد نے یزید ابن معاویہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے قید کا حال لکھا، اور دوسری تفصیل بھی ذکر کی۔ یزید نے جواب میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور قیدی عورتوں کو شام کی طرف بھیجا جائے۔ ابن زیاد نے مغفر ابن ثعلبہ آئزی
اور شمر ابن ذوالجوشن نے قافلے کو شام لے جانے کا حکم دیا۔ اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، قیدی مستورات اور امام علی ابن الحسین علیہ السلام جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے موجود تھے۔ ان کو شام اس طرح لے جایا گیا جس طرح کافر قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس 15ویں فصل میں وہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شام کے راستے میں۔ آئیے اس ہیڈنگ کے نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس طویل زمانے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ اور شام کا سفر کس طرح کیا، سوالیہ نشان۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت نامساعد حالات میں جب کہ اہل و عیال ساتھ تھے، بچوں اور مستورات کو ساتھ لے کر جانا بہت مشکل تھا، اور جب کہ لشکر چاہتا تھا کہ یزید کے پاس جلد سے جلد پہنچیں اور قافلے کو تیز چلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر یہ زمانہ بہت مشکل تھا، اور خصوصاً جب بچے ساتھ ہوں اور مستورات اور امام وقت علی ابن الحسین علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ امام علی ابن الحسین سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوفے سے شام تک میری پھوپھی زینب نے فرض اور نوافل نمازیں مکمل طور پر ادا کیں۔ سفر میں بعض دفعہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو میں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، سوالیہ نشان، پیج 232۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو نوافل کو شدید کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھا ہے۔ آج 3 راتیں گزر گئیں لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ یہ لوگ دن اور رات میں صرف 1 روٹی دیتے ہیں جو کہ بھوکے بچوں کے لیے بھی ناکافی ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی امام علی ابن الحسین نے مصلحت اور حکمت کی بنا پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ تاریخ میں ہے کہ اتنے بڑے سفر میں دمشق تک امام علیہ السلام نے ایک لفظ بھی دشمن سے نہیں کہا۔ ہمارے پاس سفر شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر گزرنے والے حالات کی بہت کم معلومات ہیں، لیکن قاطع اور معتبر تاریخ میں جو کچھ مذکور ہے وہ ہم اپنے قاری کے لیے ضرور ذکر کریں گے۔ ہم نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے کہ ایک دن یہ قافلہ جب قصر مقاتل سے گزرا تو اس دن بہت گرمی تھی اور نزدیک پانی بھی نہیں تھا اور پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ عمر ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے خیمے لگوائے اور اہل بیت علیہ السلام کے بچوں اور مستورات کو گرمی میں دھوپ میں بٹھا دیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اونٹ کے سائے میں اپنے بیٹے لال علی ابن الحسین کو لے آئیں، اور اس وقت شدت پیاس کی وجہ سے آپ پر موت کی سختی طاری تھی اور ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیریں گرمی سے آگ بنی ہوئی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ کو اس حال میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ راستے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا بچھڑنا، یہ سامعین ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سیدہ سکینہ بنت الحسین وہاں پر ایک درخت کے نیچے آ بیٹھیں اور مٹی کا سرہانہ بنا کر سو گئیں، پیج 233، اور تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ظالموں نے قیدیوں سمیت قافلہ چلا دیا اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی جگہ پر سوتی رہ گئیں۔ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ جو کہ جناب سکینہ کے ساتھ سوار تھیں، انہوں نے شتربان سے کہا کہ میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم جب تک میری بہن نہیں آئے گی میں سوار نہیں ہوں گی۔ شتربان نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت اونٹ والے نے اونچی آواز لگائی کہ اے سکینہ، جلدی آؤ اور عورتوں کے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جناب سکینہ سوتی رہیں اور بیدار نہ ہو سکیں، لیکن جب پیاس اور گرمی کی وجہ سے نیند سے بیدار ہوئیں تو قافلے کے غبار کو دیکھ کر پیچھے بھاگیں اور چیخیں اور کہا کہ اے میری بہن فاطمہ، کیا میں آپ علیہ السلام کے ساتھ محمل میں سوار ہوں؟ اب آپ سوار ہیں اور میں پیدل ہوں۔ جب حضرت فاطمہ سے برداشت نہ ہوا اور بہن کی محبت نے مجبور کیا تو اونٹ والے سے کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بہن نہ آئیں تو میں خود کو اونٹ سے گرا دوں گی اور قیامت کے دن تم سے
میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ناحق خون کا مطالبہ کریں گے۔ اس شتربان نے کہا آپ کی بہن کون ہے؟ جناب فاطمہ نے فرمایا سکینہ بنت الحسین جو اپنے بابا حسین علیہ السلام کو بہت پیاری تھیں۔ وہ شتربان قافلے کو چھوڑ کر پلٹا اور جناب سکینہ کو قافلے میں لے آیا۔ پیج 234۔ اسی طرح تاریخ میں آیا ہے کہ ایک رات جب کہ قافلہ اندھیرے میں سفر کر رہا تھا، سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام نے گریہ شروع کر دیا اور بابا کی زندگی میں گزرے ایام کی عزت و احترام یاد کرنے لگیں اور اب اپنی غربت اور اسیری کے حالات پر رونے لگیں۔ شتربان نے کہا اے بچی خاموش ہو جا، آپ سلام اللہ علیہ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی بات سن کر بی بی کا گریہ و بکا بڑھ گیا اور بہت زیادہ رونے لگیں، گویا ابھی روح نکل جائے گی۔ شتربان نے بی بی کو ڈانٹا اور مارا تو بی بی نے روتے ہوئے بیان کیا کہ ہائے افسوس آپ پر اے بابا علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو ظلم اور دشمنی میں شہید کر دیا گیا۔ اونٹ والے کو غصہ آ گیا، اس نے سیدہ کو ہاتھ سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹنے لگا حتیٰ کہ بی بی غش کھا گئی۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اٹھیں اور رات کے اندھیرے میں پیدل قافلے کے پیچھے دوڑیں، کبھی اٹھتی پھر گر جاتی، اللہ اور بابا کو مدد کے لیے پکار رہی تھیں اور پھوپھی کو آوازیں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اے بابا جان مجھے اکیلا چھوڑ کر سب چلے گئے، میں کس کے پاس اور کہاں جاؤں؟ اس اکیلے پن میں بی بی سلام اللہ علیہ کی اس اکیلے پن میں بی بی سکینہ ایک ساعت چلتی رہیں۔ جب قافلے کا نشان نہ ملا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس وقت جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ اس کو زمین سے نکالنے کے لیے سب جمع ہو گئے لیکن وہ باہر نہ آیا۔ اس کی اطلاع عمر ابن سعد کو دی گئی۔ اس نے کہا علی ابن الحسین سے اس کا سبب پوچھو۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے کہو کہ بچوں کو شمار کریں، کوئی بچہ رہ گیا ہے۔ پیج 235۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا گیا تو آپ نے ہر بچے کا نام لے کر پکارا، لیکن جب کہا کہ بیٹی سکینہ تو جواب نہ ملا۔ سیدہ زینب نے خود کو اونٹ کی پشت سے گرایا اور پکاری ہائے غریبی، ہائے حسین، اے میری بیٹی سکینہ تم کس زمین پر رہ گئی ہو اور کس وادی میں گر گئی ہو؟ وہ قافلے سے پیچھے پلٹیں اور پیدل چلتے ہوئے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ وہ آوازیں دے رہی تھیں کہ دور سے ایک سیاہ دھبا نظر آیا۔ جب قریب گئیں تو واضح ہوا کہ سکینہ علیہ السلام ہیں۔ بی بی علیہ السلام ان کو لے کر قافلے میں آ گئیں اور اس بارے میں سامعین بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 فصل نمبر 13 مجلس نمبر 13 اور حوالہ مصباح الحرمین، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ شام کے راستے میں کیا واقعات ہوئے؟ سوالیہ نشان۔ امام علی ابن الحسین نے فرمایا کہ مجھے بغیر پالان کے اونٹ پر سوار کیا گیا ہے اور حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر تھا اور ہماری عورتوں کو خچروں پر سوار کیا گیا۔ اگر اس حالت میں ہم میں سے کوئی رونے کی کوشش کرتا تو اس کے سر پر نیزہ مارا جاتا تھا۔ اسی حالت میں ہمیں دمشق میں داخل کیا گیا اور اس وقت ایک منادی نے ندا دی کہ اے اہل شام، یہ اہل بیت علیہم السلام کے اسیر ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب الاقبال سید ابن طاؤس بریکٹ کلوز۔ اگلی ہیڈنگ سامعین ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شام میں آئی۔ یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حزن و ملال سے بھرا ہوا قافلہ دمشق وارد ہوا، وہ دمشق جو بنی امیہ کا دارالحکومت، ان کا مرکز، نفرت و حقارت کا مقام اور دشمنی اہل بیت کی جگہ تھی، وہاں یزید نے حقیقت کو چھپانے کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے شہر کو سجانے کا حکم دیا اور پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ ان قیدیوں کو دیکھو کہ ان لوگوں نے دین کو ترک کر دیا معاذ اللہ۔ پیج 236۔ تو یزید نے ان کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو بھی یزید کی نافرمانی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ صحابی رسول سہل ابن سعد الساعدی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے قصد سے روانہ ہوا اور شام پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ آباد و شاد شہر ہے، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، در و دیوار قالینوں سے سجے ہوئے ہیں،
وہاں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں نے خود کو سجایا ہوا ہے اور مرد بہت خوش ہیں اور ان کی عورتیں دف اور طبل بجا رہی ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ اہل شام کی کون سی عید ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے اہل شام، آج تمہاری کون سی عید ہے؟ انہوں نے کہا شاید آپ یہاں پر مسافر ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں سہل ابن سعد ہوں۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا اے سہل، کتنی عجیب بات ہے کہ آسمان سے خون نہیں برسا، زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے ساتھ دھنستی کیوں نہیں؟ سہل نے پوچھا کس وجہ سے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے جس کو سرزمین کربلا، سرزمین عراق میں شہید کیا گیا۔ میں نے کہا ہائے عبرت، حسین شہید کیے گئے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا باب ساعات کی طرف اشارہ کیا۔ پیج 237۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک سر کو نوکے نیزے میں دیکھا جو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھا۔ اس کے پیچھے بے پالان اونٹوں پر مستورات تھیں۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا اے بچی، آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ آپ کے نانا کا صحابی سہل ابن سعد ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے سہل ابن سعد، انہوں نے فرمایا اے سہل، اس سر اٹھانے والے سے کہو کہ سروں کو ہمارے آگے لے چلیں تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں سے بچ جائیں۔ سہل کہتا ہے میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے 400 درہم لے لو اور میری ایک بات مان لو۔ اس نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا ان سروں کو آگے لے جاؤ۔ اس نے ایسا کیا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب سامعین پیج 237 ہی پر ہم ہیں اور ہیڈنگ ہے امام سجاد نے شامی کو اپنا تعارف کرایا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس آڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس تعارف کو تسلی سے پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پیج 237 ہی کے آخری پیراگراف سے ہم اگلی آڈیو کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔